آپ سب کے ذہنوں میں دعا ہے یہ ہو جائے یہ ہو جائے یہ ہو جائے. کسی کا رزق کا پرابلم ہے, کسی کا بزنس کا پرابلم ہے, کسی کا سٹریس ہے, کسی کا ہسبینڈ اینڈ وائف کا پرابلم ہے, میرڈ لائف کا پرابلم ہے, کسی کے بچوں کا پرابلم ہے, 1000 پرابلمس. آپ چاہتے کہ سارے پرابلم سالو ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان وہ مہینہ آ گیا دوستو, لڑکا لڑکی عورت مرد سب کو پڑھو کہ اپنی لائف کو چینج کرنے کا منتر. آپ یہ نہیں چاہتے کہ کمنگ ایئر پورا, میں اتنی بڑی بات بول رہا ہوں اور جو ذمہ دار ہو رہا ہے ریسپانسبل. نیکسٹ ایئر پورا, یہ رمضان سے لے کے آئندہ رمضان تک, وما ادراک ما لیلۃ القدر, یہ شب قدر کی رات سے لے کے آئندہ شب قدر کی رات. اگر تم یہ چاہتے کہ تمہارے زندگی کا اسپین بڑھ جائے 1 سال اور, تو یہ رمضان میں تم کر سکتے. تم یہ چاہتے کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ کچھ دنوں کے بعد, کچھ مہینوں کے بعد میرا بزنس کا گراف بالکل نیچے گر جائے, میرا بزنس ختم, اسٹاپ ویڈیو تم اپنے رزق کو بڑھا. نظر آ رہی تھی. تم یہ چاہتے کہ تم بلاؤ مصیبتوں سے بچ جاؤ, تو تم چینج کر سکتے. ہر وہ مصیبت جو آنے والی ہے which we don't know, یہ غفلت میں مت رہو کہ میں تو صحت کے ساتھ ہوں, میں تو ہیلتھی. اللہ رکھے آپ کو رکھے اللہ. کچھ بھی ہو سکتا, 1000 واقعات 1000 واقعات آپ تصور نہیں کر سکتے کیسے ہو. شاید میں نے پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا, ایک سن رکھا تھا میامی فورٹ لوڈرڈیل کا. ہر سال جاتا ہوں میامی فورٹ لوڈرڈیل پڑھنے. فورٹ لوڈرڈیل کا واقعہ ہے میامی امام باغ کا آئی جے کا واقعہ. فورٹ لوڈرڈیل جب میں پڑھنے گیا تھا, 4-5 سال پرانی بات ہے, شاید ہو سکتا ہے آپ کے پاس بھی کوئی جانتا ہوگا اس واقعے کو. اب دیکھو کہ لائف کیا ہے, واٹ از لائف. میں جو بولا نا, میں نے ابھی کہا نا کہ شب قدر اس رمضان میں تم 1 سال کی زندگی کو بڑھا سکتے. رمضان میں تمہارا رکا ہوا رزق کھل جا سکتا. 1 سال تک اسٹریس کرنا. نیکسٹ شب اف یو ڈو سم تھنگ. پھر بولو رمضان صرف کھانے کا مہینہ نہیں ہے. رمضان صرف یہ نہیں ہے کہ میں یہ افطار پارٹی میں جاؤں, وہ افطار پارٹی. لیکن میں منع نہیں کرا, پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. آئی ایم ناٹ اسٹاپنگ یو. آپ ضرور جائیں افطار پارٹیز میں, میں منع نہیں کر رہا, لیکن جہاں مکس ہو وہاں مت جاؤ. میں نے کچھ بول دیا یار, جہاں مکس ہو نا وہاں مت جاؤ. افطار پارٹیز میں ضرور جاؤ, افطار کا کرانا بے انتہا ثواب. لیکن صرف افطار پارٹی جو ہے, صرف جانا, وہ رمضان نہیں ہے. رمضان کو تمہاری لائف کو چینج ہونا. آج پہلا روزہ گزرا, اب تمہاری فکر یہ ہونا, تمہاری سوچ یہ ہونا کہ میں اب رمضان میں اپنے آپ کو ہاؤ ٹو گیٹ کلوز ٹو اللہ, یہ رمضان کا. If you really want to close, آپ کو رمضان میں کلوز ہو سکتے ہیں. آپ بولیں گے اللہ سے کلوز ہو کے مجھے کیا ملے گا؟ ہر چیز اسی وقت ملے گی کہ جب تم اللہ سے کلوز ہو جاؤ. اللہ سے کلوز ہونا اس کا مطلب امام علی سے تم کلوز, معصومین سے کلوز. اپنی زندگی کا ایک مشن بڑھاؤ. تم 1 سال تک اپنی زندگی کو بڑھا سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ حیرت میں ہوں گے, پریشان ہوں گے کہ what he is talking. انشاءاللہ میں نص سے معصوم سے آپ کو سمجھاؤں گا. ابھی تو پورے 14 دن ہے نا, میں تو آپ کو ہیڈ لائنز دے کے جا رہا, پہلا دن ہونے کی وجہ سے. بعد میں تو میامی کا کمپلیٹ دا میامی واقعہ. میامی فورٹ لوڈرڈیل میں ایک مومن فیملی, کراچی کی بہت اچھی ڈیسنٹ فیملی, بڑے عزادار, بڑے ماتمدار. ایک بیٹا تھا, وائف تھی, ہسبینڈ تھے. آئی جو امام بارگاہ کا. دیکھیے میں بتا رہا کہ لائف کیا ہے, میں بتا رہا آپ کو لائف کیا ہے. کس چیز کی گارنٹی ہے ہمارے پاس؟ کوئی چیز کی گارنٹی ہے؟ ہم صرف غفلت میں, اگنورنس میں ہم سمجھ رہے کہ میں بالکل صحیح نہیں. اب سن, یہ لائف آپ ہی کے ملک کا واقعہ. آج امام بارگاہ 4-5 سال پرانی بات ہے. شب جمعہ تھی, مجلس کی, یہ شب جمعہ کی مجلس ہوتی, دعائے کمل ہے, زیارت مولا حسین, یہ سب پڑھ کے کھانا کھا کے یہ فیملی امام بارگاہ سے انٹری. اور آپ کو معلوم میامی میں بیچز سے ہر طرف کوئی ایک بیچ پہ روڈ پہ کنسٹرکشن ہو رہا, اب پورے لائٹس وائٹس لگی ہوئی تھی. یہ مڈل ٹریک سے لاسٹ ٹریک پہ آ گیا, بالکل آخر کی. اب وہ جا رہے تھے نارمل, پتہ نہیں ایک اسپاٹ پہ پہنچے. وہ اسپاٹ مجھے بتایا گیا بعد میں کہ یہی وہ اسپاٹ تھا کہ جہاں سے ان کی گاڑی انٹر ہوئی. اس اسپاٹ پہ پہنچے, اسپاٹ پہ پہنچ کر پتہ نہیں کیا وہ اسٹیئرنگ کو گھمایا اور سیدھا وہ پہنچے. اب جو گئے بالکل پانی کے اندر, بریک کیا, فیو سیکنڈ, فریکشن آف سیکنڈ نہیں ہو گیا, بریک کیا, واٹر ان کے
डोर्स तक आ गए, विंडोज तक। जो कंस्ट्रक्शन लेबर था वहां काम कर रहा था, वो भागते गए, दौड़ते गए। इन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि बेड खोलो और बच्चे को लो, जस्ट गेट डाउन। लेबर से कहा कि प्लीज इनको हटाओ, मैं गाड़ी को पीछे करता। आप देखो, वाइफ ने और बच्चे, वाइफ उतरी और बेटे को भी उतारा। अब खड़े हुए वो लोग, क्या कार पीछे आएगी, बिल्कुल नॉर्मल, रुक गई थी गाड़ी, कंस्ट्रक्शन लेबर लेकर चले। पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने गियर डाला, वो पीछे आने की सामने चली, 20 मीटर से 30 मीटर नीचे चली, ऑन द स्पॉट डेथ। एंड ही वाज वेरी यंग, 40s में थे। एक सेकंड में वाइफ और बेटे के सामने, लोगों के सामने वो मौत के मुंह में चले। जब मैंने हदीस पढ़ी तो मैंने कहा, इस मोमिन की मौत हम सब के लिए एक अलार्म है। आप सोचो, ये तो बहुत लकी थी, पूरा शहर जानता था कि इंतहाई ईमानदार, इंतहाई बड़े आजादार इमाम बारगाह का आना। मैंने उस वक्त कहा कि जब ये इमाम बारगाह से निकले थे तो उनके जहन में भी नहीं था कि मेरा ये आखिरी निकलना है इमाम बारगाह से, फिर मैं कभी इस इमाम बारगाह नहीं आऊंगा। जब घर से चले थे तो ये सोच भी नहीं सकते थे, ड्रीम हाउस, ये सोच भी नहीं सकते थे कि मेरा जाती घर है, मेरा ओन घर है, अब इसके बाद में कभी नहीं। बंदा तो लकी था, आखिरी जो रिस्क गया उनके पेट में वो नियाज़ हुसैन। ये तो नेम थी, हमारा क्या होने वाला है, ये है लाइफ, ये है जिंदगी। उसके लिए ये रमजान रखा, उसके लिए शब क़द्र रखी। इजी मत लो। अब तक जैसा भी रमजान गुजरा वो गुजरा। इस साल मैं आपके दरमियान में, इस साल मेरा सिर्फ, मैं बड़ों को नहीं बोल रहा, मैं यूथ को बोल रहा, यंगस्टर्स को बोल रहा, जो मुझे सुन कि प्लीज, ये रमजान हम सब के लिए एक वेकअप कॉल है। रोजा एक वेकअप कॉल, बार बार बोला, सिर्फ फास्टिंग का नाम रोजा नहीं, एक वेकअप कॉल है कि तुमको मौका मिला, यू हैव गॉट द चांस नाउ, अब अपनी लाइफ को बदलो। वी डोंट नो कि क्या होने वाला है। मैंने वाकया मियामी का इसलिए सुना कि हमको पता ही नहीं कि क्या होने वाला, कल क्या होने वाला नहीं। आज तो हमने बैठ अल्लाह आपको सलामत रखे, मौला सलामत रखे, लेकिन हमको पता नहीं क्या। तो पहला रोजा, एक या दो पैगाम देता आज बस, पहला रोजा आपका गुजरा। और मैंने कहा कि इतना लंबा रोजा, माशाल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। लास्ट ईयर था मैं यहाँ न्यूयॉर्क में, अलखुई में और जाफरिया में था, लॉस एंजलिस। आई नो अमेरिका के इतने बड़े बड़े 9:30 तक, 8:30, 9 o'clock पे कुछ रोजा खुल रहा था न्यूयॉर्क। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, आज आपने इतना पहला रोजा रखा, औरत मर्द लड़की लड़का सब, इतना लंबा रोजा, फजर से लेके मगरिब तक पूरा दिन गुजरा, इतना लंबा रोजा गुजरा, और आज आपने इफ्तार। अगर खुदा ना खास्ता इफ्तार के वक्त आपको एक कॉल आ जाती, ये सुनो तुम्हारा ये रोजा एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो आपका क्या हाल होता? अगर कोई बोल देता आपको, आपके जहन में ख्याल आया उस वक्त इफ्तार के वक्त कि मेरा रोजा एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ, आप खुद डिसाइड करो। कभी आपने इफ्तार के वक्त सोचा ये बात कि मेरा, हमने क्या सोचा, ग्रांटेड लिया, हमने सोचा 100% मेरा रोजा कबूल होगा, 100% मेरा रोजा एक्सेप्ट हो जाएगा। अल्लाह करे हो जाए। आज का रोजा पूरे रोजे एक्सेप्ट होंगे तो हमारी मग़फ़िरत है, हमारी रहमत है। दोस्तों, सबकी दुआ है, आप सबके लिए दुआ, आप सबके ज़हनों में दुआ है, ये हो जाए। किसी का रिस्क का प्रॉब्लम है, किसी का बिजनेस का प्रॉब्लम है, किसी का स्ट्रेस है, किसी का हस्बैंड एंड वाइफ का प्रॉब्लम है, मैरिड लाइफ का प्रॉब्लम है, किसी के बच्चों का प्रॉब्लम है, 1000 प्रॉब्लम्स। आप चाहते कि सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आप बोलेंगे फौरन कोई दुआ बताओ। मैं आपको बताऊं, इंशाल्लाह ये सारे इश्यूज आएंगे, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ये है तुमको प्रॉब्लम? और अगर तुम ये चाहते कि ये सारे प्रॉब्लम्स दूर हो, तो आज इफ्तार तो हो गई, आज की रात का नहीं बोलता, कल इफ्तार का बोलता। अब कल से रमजान में अल्लाह ने कई टाइमिंग्स ऐसे रखे
کہ جس ٹائمنگز کے اوپر تمہاری زبان سے جو نکلتا وہ اللہ خود ہاتھ اٹھتا تمہارا، اور اسی وقت جو ہے تمہاری دعا خود. یہ وہ کریم ہے، وہ مرسیفل ہے. وہ چاہتا ہے کہ رمضان میں پورا سال آپ اللہ کے دروازے کو نوک کرتے کہ پلیز اوپن دا ڈور فار می، پلیز اوپن دا ڈور فار می. ہر آدمی یہ بتا اللہ میرے لیے دروازہ کھولتے رہے. بولتے ہو پورا سال بولتے ہو اللہ میرا یہ پرابلم ہے، مولا میرا یہ پرابلم ہے، پلیز مولا میرے لیے آپ رحمت کا دروازہ کھولو. میں تو دیکھتا ہوں نا یار، میں تو دنیا گھومتا ہوں، زیارتوں پہ جا کے دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے حالات کیا ہے. اللہ سب کی پریشانی کو دور کر دے، سب کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. تم سال بھر پکارتے ہو، رمضان کی راتوں میں اللہ بول رہا رمضان میں کہ میرے بندے تم مجھے پکار رہا تھا نا، آج میں نے رحمت کے دروازوں کو کھول کے میں کہہ رہا میرے بندے پکار لے، جو مانگنا ہے مانگنا. سبحان یہ ہو رہا تھا، جو مانگنا ہے مانگ. اللہ کے پاس کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ اب یہ مانگو یہ نہیں مانگو. 1,00,000 دعا مانگو، 1,00,000 دعائیں مانگو. اللہ سے معصوم سے میں یہ نہیں بولا کہ آپ ڈائریکٹ مانگو، I don't mean that. ڈائریکٹ تو مانگنا بھی نہیں، جب مانگنا معصومین کے ذریعے مانگنا. وہ بھی دعائیں بتاؤ. سبحان اللہ. کیا شک. کبھی یہی سوچا کہ مجھے اللہ سے ڈائریکٹ مانگ. اللہ سے ڈائریکٹ مانگو گے تو رجیم بنو گے بھائی. سبحان اللہ. مولا کے ذریعے مانگو، معصوم کے ذریعے مانگو. ارے مولا علی تو بہت بڑی بات ہے، خمبر اور فضہ سے مانگو تم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے خمبر اور فضہ سے مانگو، خلوص کے ساتھ مانگو. یہ بھی ویسی عطا کر لو. کوئی معمولی پرسنالٹی کا نام فضہ نہیں. فضہ وہ ہے کہ جو گھر بیٹھ کے جنت سے کھانا منگا لے، اس کا نام فضہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سمجھ میں آئی بات؟ تو کبھی ڈائریکٹ نہیں مانگو، میں تو بول رہا ہوں. تو مانگنا اللہ سے مانگنا ایک ہی بات ہے جیسے مولا حسین سے مانگنا. مجھ سے 1000 مرتبہ سوال کیا جاتا کہ مولانا کیا امام علی سے مانگ سکتے، کیا مولا حسین سے مانگ سکتے؟ جب اللہ کہہ رہا ہے یہ کا نام، تو بعد میں بات آ رہی تو سن رہی یہ کا نام تو یہ کا نس نہیں. تم میری عبادت کرو، مجھ سے طلب کرو. بے شک 200% بول رہا اللہ. لیکن اللہ نے ان کو بنایا نا بھائی. بنایا جس کو انہوں نے، اللہ نے بنایا نا. اب پوری اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھ، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ، کوئی نبی ڈائریکٹ مانگا ہی نہیں، کبھی نہیں مانگا. بعد میں بات آئی ہے تو بول رہا ہوں، یہ ٹاپک میں نہیں تھا، یہ ٹاپک میں نہیں تھا. کوئی نبی آپ کو بتاؤ، سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ، اس کی 36 آیت نمبر 36 یا 37 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. یہ کیا ہے؟ یہ میں نے کہا فَلَلَقَّى آدَمَ، آیت نمبر 36 سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ. اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ معصوم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے کلمات. تو کہا اللہ کہہ رہا کہ آدم کی توبہ، آدم نے چند کلمات کا واسطہ دیا تو ہم نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور ہم بڑے تواب الرحیم ہیں. معصوم سے پوچھا یہ کیا کلمات ہیں. پھر اسی سورہ بقرہ میں اللہ نے آگے چل کے نبی ابراہیم کا ذکر کرتے ہوئے کہا اذا ترا ابراہیم ربہم کلمات، کہ ابراہیم کو چند کلمات کی تعلیم دی. تو معصوم اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ یہ کلمات ہیں کیا، کہ جس کی طرف اللہ اشارہ کر رہا. تو اللہ کے رسول نے کہا وہ میرا نام ہے، میرے بھائی علی کا نام ہے، میرے بیٹی فاطمہ کا نام اور حسن اور حسین کا نام. ان ناموں کا واسطہ دیا تو نبی کی دعا قبول ہوئی، اور ہماری بغیر واسطے کے نہیں ہوتی. تو بعد میں بات آئی تو میں نے آپ کو جسٹ کلیئر کر دیا کہ مانگو اللہ سے. تو اللہ جو ہے رمضان میں سال بھر ہم مانگ رہے، اللہ بول رہا کہ آج ماہ رمضان میں مجھ سے مانگو. ایک چیز یاد رکھو، ایک چیز یاد رکھو، اللہ سے مانگنے میں عزت ملتی ہے، بندوں سے مانگنے میں عزت جاتی ہے. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک علی والا کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، شیعہ کو کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. شیعہ ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے. واہ سبحان اللہ. جو دینے میں مزہ ہے وہ لینے میں مزہ ہے. واہ واہ. ایک روٹی دو، just give one piece of bread. جزاک اللہ. تمہارے دل کو سیٹسفیکشن ہو، دل کو سکون ہو. ایک روٹی لینے میں کیا مزہ. ہمیشہ امام علی کا شیعہ ایسا نہیں ہونا، ایسا ہونا. دوبارہ اس سے مانگنے میں عزت ہے، اس سے مانگنے میں صرف عزت ملتی ہے.
تو دوستوں ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ بولا جو چاہے مانگ. بہترین وقت پہلا میرا میسج، بہترین وقت رمضان میں کب ہے؟ میں اسٹارٹ کرتا ہوں جب آپ ڈائننگ ٹیبل پہ اپنے بیٹھتے نماز کے بعد. آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجد تو کوئی جا رہا ہی نہیں ہوگا، سب اپنے اپنے گھروں کے ڈائننگ ٹیبل سے بیٹھے. کم از کم ایک بات ہو گئی کہ رمضان میں سارے ڈائننگ ٹیبل سے آباد ہو گئے. نہیں، سارے ڈائننگ ٹیبل سے آباد ہو گئے ماشاءاللہ. اور پورے بچوں کے ساتھ آپ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہو. جب آپ بیٹھ وقت افطار آیا، اس وقت اللہم لکا سن تو کہنے سے پہلے جب تم بسم اللہ الرحمن الرحیم بول، اللہ سارے رحمت کے دروازے کھولو اور بولتا میرے بندے مانگ لے جو مانگنا اس وقت. تو ہمیشہ یاد رکھو افطار کے وقت جب تم بیٹھو ڈائننگ ٹیبل، ٹھیک ہے 14 15 16 گھنٹے 17 گھنٹے کا روزہ ہو گیا، 1 منٹ بول رہا میں، جسٹ 1 منٹ. آپ بولیں گے یار بھوک اتنی لگ رہی کیا دعا مانگیں گے؟ میں اپنے لیے مانگو بول رہا ہوں، میں اپنے آپ کے لیے، تمہاری لائف کو بدل، تمہاری ڈیسٹینی کو بدلنے کی، میں آپ کے لیے آپ کے فائدے کی بات کروں. 1 منٹ، جسٹ اسپیئر 1 منٹ. اس وقت پہلی دعا جو مانگو اپنے ایمان کی سلامتی کی مانگو. آپ بولیں گے یار بھوک میں کیا ایمان کی سلامتی کی دعا مانگے؟ یار تم سلامتی ایمان کی دعا نہیں مانگ رہے بلکہ اپنی 1 سال کی زندگی کی سلامتی مانگ رہے. اس لیے آپ عجیب لگ رہا آپ کو، پہلی دعا تمہاری زبان سے نکلے کہ اللہ تم میرے ایمان کو اپنی آخری حجت اپنی رحمت نعمت کو سلامت رکھ. ایمان کو اللہ بولو گے، ایمان کو کہ اللہ آپ کو سلامت رکھ. آپ سوچو جب آپ سلامتی کی دعا کرتے ہیں کسی کے لیے نیو جرسی میں، تو آپ جیسی آپ نے کسی مومن کو کہا یار اللہ تم کو سلامت رکھے، وہ بھی پلٹ کے بولتا ہے آپ کو اللہ تم کو بھی سلامت رکھے. آپ کو دیکھ کے بولتا ہے، مسکرا کے بولتا ہے. ایسا نہیں کہ ادھر منہ پھیرے گا ادھر منہ پھیرے گا، بلکہ دیکھے گا. جب آپ کو دیکھ کے سلامتی کی دعا کرے گا تو اب آپ سوچو ہماری سلامتی کی دعا جو ہے وہ ہے اگر ایمان تم کو بول دے کہ اللہ اس کو بھی سلامت رکھ، امام ایک دفعہ دیکھ لے آپ کو، آپ کی تقدیر بدلی. ہم چاہ رہے کیا کہ مولا مجھے 1 دفعہ دے، میں قابل تو نہیں، 1 دفعہ مجھے دے. اسی لیے شاعر نے کہا کہ شے بدلتی نہیں تاثیر بدل جاتی، کیا غلی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 1 دفعہ جسٹ ونس اگر دیکھ لے تم تو تمہاری زندگی نہیں ہوتی. تو کوشش یہ کرو پہلی سلامتی کی دعا کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ. کل موت آنے والی ہے اور اگر آج امام بول دے کہ اللہ اس کو سلامت رکھے تو آگے بڑھی زندگی. اسی لیے حکم ہے، اس کے میں یہ ٹاپک نہیں ہے میری، آگے کی مجالس میں ہے ٹاپک، وہ آگے بولو. پہلی دعا ایمان کی سلامتی، اس کے بعد جو دعا مانگو وہ اپنے ایمان کا پروٹیکشن. اس لیے کہ لاسٹ یہ جو پیریڈ چل رہا ہمارا لاک ڈاؤن کا، یہ سائنس آف ری اپیئرنس آف ایمان میں یہ سارے واقعات ہیں، انشاءاللہ آگے کی مجلس میں آئے گا. تو سب سے دوسری دعا یہ کرنا کہ اللہ ایمان کا پروٹیکشن کر. خدا نہ یہ کورونا وائرس میں کسی کی موت ہو جائے. آپ جانتے کہ حالات کیا ہے، بچے بھی نہیں آتے خرید، بعض وقت غسل بھی نہیں ہو رہا، لے کے جا کے ڈم کر دے رہے، بعض وقت ہو رہا دنیا میں ہو رہا. بے شک. اگر تمہارا ایمان کیا ہوگا اس وقت، تمہاری اولاد تمہارے پاس نہیں آئی. تو دوسری دعا یہ کرو ایمان کی سلامتی کے بعد کہ مولا ہم کو اس بیماری سے بچاؤ، خاتمہ ایمان پر، اینڈ ایمان پر. میں بڑا جملہ بولنے جا رہا، آپ کو عجیب لگ رہا ہو، یہ کوئی گارنٹی، پلیز میرا ایک جملہ غور سے سنو اور اس کا میں ذمہ دار ہوں جو میں بول رہا ہوں، نص سے معصوم ہے پیچھے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی یہ گارنٹی نہیں ہے کہ اگر میں پوری زندگی ولایت علی پہ گزاروں، پوری لائف، اور خدا نہ خواستہ موت کے وقت ہو سکتا میں ولایت علی سے ہٹ جاؤں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آخری بھی تم ولایت علی پہ مرو گے. بے شک. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی شیطان ریٹائر نہیں ہوا. جزاک اللہ. سمجھ میں آئی بات؟ ابھی شیطان ریٹائر نہیں ہوا، وہ لاسٹ مومنٹ پہ بھی آ کے تم کو ہٹا دے گا. وہ جانتا ہے کہ علی کی ولایت سے ہٹاؤ اس کا ختم ہو جائے گا.
وہ جانتا ہے کہ ولایت علی کتنی اسٹرانگ چیز ہے. اس ولایت پہ رہنے کے لیے ہمارے پاس جو دعائیں ہیں وہ دعائے عدیلہ از دا بیسٹ دعا، بہترین دعا. ابھی آپ نے دعا افتتاح سنی. دعا افتتاح میں ہم کیا دعا کر رہے کہ زمانہ اتنا خراب ہو گیا، اللہ تو نے رسول کو بلا لیا، تو نے سب کو بلا لیا اور ہمارے امام کو بھی پردے میں بھیج دیا، ہم کیسے زندگی گزارے؟ دعا افتتاح کا ٹرانسلیشن پڑھیے، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی ریکمینڈڈ دعا ماہ رمضان میں کیوں رکھی گئی. بہترین دعا ہے، موسٹ ریکمینڈڈ دعا. اگر آپ لوگ یہاں در حسین کی ویب سائٹ پہ نہیں سن رہے تو اگر آپ لوگ گھر میں تو کبھی بھی پڑھ دو. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد یا افطار کے بعد پڑھو، 24 گھنٹے میں کبھی بھی پڑھو، سال بھر پڑھو. بہترین دعا. یو ول گیٹ کلوز ٹو ایمان. رزق کھلتا، پریشانیوں سے دور ہوتی، ایمان کا پروٹیکشن ہے. یہ بھی جیسا دعا عدیلہ ہے. دعا عدیلہ یہ اتنی ریکمینڈڈ دعا ہے. اس دعا کو آپ 2 حصوں میں دعائیں، ایک شارٹ ہے ایک بڑی ہے. ایک بڑی اب جو چاہے شارٹ بھی پڑھ سکتے. رضیت باللہ ربا او والی دعا عدیلہ. دعا عدیلہ بڑا تمہارا ایمان کا پروٹیکشن. تو افطار کے وقت پہلی چیز، اچھا سوری میں بولنا بھول گیا، پہلی چیز جب تم ڈائننگ ٹیبل پر آؤ، تمہارے سامنے نعمتیں ہو، پہلی چیز اللہم لک، سن تو کہنے سے پہلے بولنا کرو. پہلی چیز جو کرو وہ اللہ کا شکر ادا کرو. جسٹ سے تھینک یو ٹو اللہ. ایک بار اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے افطار تو دی، تو نے مجھے نعمتیں دے دی، تو نے میرا پورا روزہ تو میں قرض رہ چکا، رہ سکا پورا روزہ. تم پہلی چیز شکر ادا کرو. یہ سیرت چوتھے امام، یہ سیرت معصومین ہے. ہمارے پاس نعمت آئی تو کھانے کے بعد اگر یاد آیا تو ہم تھینک یو بولتے اللہ کو. اور معصومین کا یہ طریقہ تھا، نعمت سامنے آپ کی سر کو جھکا کے بول دیں گے اللہ تیرا شکر ہے. اور اللہ یہ بول رہا کہ جب تم نعمت کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمت کو بڑھاؤں. پہلی چیز جو بولنا ہے روزے میں، دسترخوان میں جب تمہارا کھانا ہے، ڈائننگ ٹیبل میں جب کھانا ہے، تو پہلی چیز یہ کہ اللہ تیرا شکر ہے، تھینک یو ویری مچ. آپ دیکھو میں جو آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، آپ یو جسٹ ٹرائی ٹمارو. میں 14 دن آپ کے ساتھ. لیٹ می نو مجھے واٹس ایپ کرو کہ آپ کی لائف میں کتنی بدلاؤ ہے. آج جو تمہارا رزق ہے، ہو سکتا ہے کل تمہارا رزق رکنے والا، ہو سکتا ہے کل تمہارے بزنس میں لاس ہونے والا، ہو سکتا ہے تمہارا پیسہ کہیں اور لگنے والا. خدا نہ خاص یہ مثال دے رہا، ہو سکتا ہے تم کو کوئی ٹکٹ ملنے والا. جب تم اللہ کا شکر ادا کرتے جاؤ نعمت کا، تو اللہ تمہاری نعمت کو بڑھاتا ہے. شکر ادا کرنے سے آنے والی بلا رک جاتی، شکر ادا کرنے سے آنے والی مصیبت رک جاتی، شکر ادا کرنے سے جو تکلیف آنے والی ہے وہ تکلیف رک جاتی. یہ میں تھوڑی بول رہا ہوں. سبحان اللہ. جتنا تم شکر ادا کرو گے اللہ، دیکھو دوستو، اللہ کو جو سب سے زیادہ بندہ پسند، میں اپنے معصومین کی سیرت بتا رہا. چوتھے امام سے بڑا کوئی عزادار حسین نہیں تھا. چوتھے امام سے بڑا کوئی ماتمدار حسین نہیں تھا. چوتھے امام سے بڑا اپنے بابا پہ گریا کرنے والا نہیں تھا، جو 34 ایئرز تک صرف حسین کا ماتم کیا. لیکن صرف ماتم نہیں کیا، اس کے بعد 500 سجدے کیے اللہ کی بارگاہ میں، اس کے بعد صدقہ دیا، خیرات دیا. اتنا سب کرنے کے بعد بھی وہ امام جو اتنا بڑا عزادار ہے، وہ سید الساجدین کہلایا، وہ زین العابدین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. سید الساجدین کے ماننے والے ہیں ہم، سید الساجدین کے ماننے والے کہ جو ہر نعمت، آپ سوچو ہر نعمت پہ شکر ہے، ہر نعمت پہ، ہر چیز پہ انہوں نے شکر ادا کیا. ہم کچھ رمضان بہترین میں ایک بلیسنگ کا مہینہ آیا ہے ہمارے پاس، ایک رحمتوں کا مہینہ آیا، سارے گناہ معاف ہوں گے. یہ پلیز میں ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں، گرانٹیڈ مت لو. یہ ذہن سے نکال دو کہ نہیں میرا تو قبول ہونا ہی ہونا. کوئی گارنٹی نہیں ہے بھائی، کوئی گارنٹی نہیں. نہیں یار میں نے تو روزے رکھے، میں نے تو اتنے ڈونیشن دیے، میں نے تو یہ کیا، میرا تو ایکسپٹ ہونا، کوئی گارنٹی. شیطان تمہارے اعمال کو اگر وہ خراب نہیں کرے تو پھر وہ شیطان ہی نہیں. کیا بول گیا یار. شیطان جتنا ریلیجسلی اپنی ڈیوٹی کو
परफॉर्म करता है ना, हम नहीं करते। वो हर नेकी पे आपके रोजों को खराब 100% करेगा। अभी मैं बताऊंगा, अभी तो पूरा चल रहा है। तो चौथे इमाम की जिंदगी का एक बेहतरीन मैसेज कि वो सैयदुल साजिदीन क्यों हुए, हर नेमत पे शुक्र। आप सोचो, कोई नेमत आती थी, एक मोमिन को दूसरे मोमिन से मिलाते थे, मिला के फौरन अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करते कि परवरदिगार तूने मुझे चांस दिया कि मैं एक मोमिन को दूसरे मोमिन से मिला सकूं। ये सीरत इमाम। और हम मोमिन अगर मिला हुआ है तो उसको अलग कर, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने मफाद के लिए। तो ये तो कितना डिफरेंस। तो नेमत पे शुक्र करना ये मासूमीन का शियार। अगर आपने कर लिया तो आप यकीन करो तुम्हारा रोजा भी कबूल। तुम ये बोलो ना, ये सोचो कि परवरदिगार कि मैं बीमार हो सकता, मैं तेरा ये रोजा तेरी इबादत से महरूम हो सकता, तूने इस काबिल किया कि मैं दिन भर फास्टिंग के बाद और इतनी नेमतें मेरे सामने, मैं तेरा शुक्र। कुछ मत करो यार, कुछ मत करो, जबान पे जुमला बोल दो कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, थैंक यू वेरी मच। आपको तो थैंक यू बोलने की आदत है ना, हर चीज में थैंक यू बोलते, तो बोला अल्लाह थैंक यू वेरी मच, इतना बोल काफी।